اس کے علاوہ ہم یہ بھی ہے ایک جو بڑے کامن سوال جو ہمیں بہت کثرت سے پوچھا جاتا ہے اس پروگرام کے لیے، ٹیلی فون پہ بھی بہت سے دوستوں نے آ کے پوچھا ہے، پھر ای میل کے ذریعے سے تو بڑی باقاعدگی سے یہ سوال ہم تک پہنچتا ہے اور ہمیں ملتا ہے. اس میں وہ یہ پوچھتے ہیں، ابھی جس طرح ہم نے جب بھی بات ہم کرتے ہیں، جس طرح ابھی بھی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کی روح سے ہم نے بات کی اور ہم نے بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ انہوں نے طبی عمر پائی اور وفات پائی، بلکہ جو ہجرت کی بات جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ بھی قرآن کریم سے ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اقوال جو ہیں اسلاف کے اور بزرگوں کے ان سے ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. تو پھر ایک بڑا جو منطقی اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں، معصوم اور سادہ لوگ اور سعید فطرت لوگ، کہ جب اتنی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں موجود ہیں تو پھر یہ کہاں سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ دار آیا. تو اگرچہ ہم اپنے پروگرامز میں پہلے بات کرتے رہے ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے اگر اس پہ تھوڑی سی آج مزید تفصیل سے روشنی ہمارے ان ناظرین کے لیے ڈال سکیں جو یہ ساری گفتگو سننے کے بعد جن کے ذہن میں طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ موجود ہے، قرآن کریم میں اتنا واضح ہے، حدیث میں اتنا واضح ہے، اسلاف کے اقوال تھے، تو پھر کیوں ایسا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ مسلمانوں میں عقیدہ کہاں سے دارا ہے. دوسرے سوال کا حصہ میں پھر آپ کو جواب کے بعد پیش کروں گا. جی، یعنی اصل میں تو اس کی ایک وجہ یہی ہے جی کہ جو یعنی مسلمان جو تھے جی وہ جب اسلام پھیلا اور اس کی ترقی ہوئی ہے جی تو اس کے بعد مسلمانوں میں بڑی کثرت سے عیسائی اقوام بھی آئی اور مسلمانوں نے عیسائی ممالک کو فتح بھی کیا اور عیسائی بڑی کثرت سے مسلمان ہوئے. جی اب مسلمانوں میں بھی ایک پیشگوئی موجود تھی کہ خدا تعالیٰ میری امت میں یعنی ایک مسیح کو مبعوث کرے گا جو کہ مبعوث ہو کر صلیب کو توڑ دے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا اور اس کے ہاتھ سے اسلام کا غلبہ ہوگا. جی یہ پیشگوئیاں اسلام میں بھی موجود تھی جی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے مسیح ابن مریم کو مبعوث کرے گا. جی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو عیسائیوں میں بھی یہ پیشگوئیاں یا یہ ایک روایات موجود تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمان پر تشریف لے گئے ہیں جی اور وہاں سے کسی زمانے میں دوبارہ نازل ہوں گے. جی اب مسلمانوں کا جب عیسائیوں کے ساتھ جب روابط بڑھے، عیسائی مسلمان ہوئے اور یہ دونوں روایات نے جب مل جل کے ایک نئی شکل نکالی تو وہ ایک ایسا موالتا تھا جو پھر امت کو اس کے بعد لگا اور وہ اسی طرح چلتا گیا. مسلمانوں نے بھی جب اپنی پیشگوئیاں دیکھیں کہ ایک مسیح کی آمد کا ذکر موجود ہے، جی اس کے ساتھ جب انہوں نے عیسائی روایات دیکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تھے اپنی اسی جسم کے ساتھ، جی تو پھر وہ غلطی لگی جس میں امت کے بہت بڑے حصے کو اس کا بڑا حصہ ایک امت کا اس کا شکار ہوا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں ان کو بڑے شان اور شوکت کے ساتھ پورا کرنے کے لیے یہ سب ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ہم نے انہیں ایک شبہ میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ کس شان و شوکت سے پورے ہوئے ہیں کہ مسلمان جو کہ انتہائی راسخ العقیدہ مشہور کیا ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کسی ایک چیز پہ، بلکہ بعض اوقات اس حد تک وہ ہوتے ہیں کہ اس میں ریجیڈیٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ دار آتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ایک اتنا بڑا شبہ جو ہے وہ ان کے عقائد میں اس طرح سے داخل ہوا کہ وہ اس چیز کو جس کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہے، اور پھر جس طرح پہلے بھی پروگرامز میں بات ہوتی رہی ہے کہ جو ایک اور شکل ہے دین کو سمجھنے کی وہ اجماع ہے. تو جو پہلا اجماع ہوا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور جو خلفائے راشدین تمام جس پہ اس پہ اتفاق ہوا وہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل اسی طرح سے وفات پا چکے ہیں جس طرح سے کہ باقی تمام انبیاء، اور جس طرح سے کہ اس وقت سامنے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا تھا، جس طرح سے انہوں نے وفات پائی وہ بھی وفات پا چکے ہیں. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نے پورا ہونا تھا اور وہ اس طرح سے بھی پورے ہوا کہ انتہائی راسخ العقیدہ مسلمان ایک غلط عقیدے کے قائل ہو گئے، ایک شبہ میں پڑ گئے جس کی اصلاح بھی یقینی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود سے ہی ہونی تھی، کیونکہ آپ کا ہی جو حدیث میں نام حکم رکھا گیا تھا، یعنی فیصلوں میں حکم کے طور پر وہ مبعوث ہوگا، وہ فیصلوں میں آ کر وہ معاملات میں آ کر وہ فیصلہ کرنے والے کا رول ادا کرے گا. تو وہ اس کے مطابق ہم سے سامنے ان غلطیوں کی آ کے اصلاح کرنی تھی اور یہ امر بھی مقدر تھا کہ ایسا ہی ہو، اور ہم سے سامنے آ کے پھر خدائی وحی کے مطابق، خدائی احکامات کے مطابق، خدائی ارشادات اور الہامات کے مطابق ان غلطیوں کی اصلاح کی. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مومن صاحب. دوسرا جو اس